بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی سے مخصوص نشستیں چھیننے کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل کر دیا۔ پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے دی گئی درخواستوں کو سپریم کورٹ نے سماعت کے لیے منظور کر لیا۔ 8 فروری کے انتخابات جیتنے کے بعد عمران خان اور پی ٹی آئی کی اب تک کی سب سے بڑی فتح۔ سپریم کورٹ میں عمران خان کی اس فتح سے قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دینے کا پروگرام تو کھو کھاتے بڑھ گیا۔ سپریم کورٹ میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس اطہر مین اللہ اور جسٹس مظہر علی نے غنڈہ رجیم کے ہمہ قسم کے دباؤ کو لینے سے صاف انکار کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 بہادر ججوں کے سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھے گئے خط کا پہلا باضابطہ نتیجہ آ گیا۔ جسٹس اطہر مین اللہ نے آبزرویشن دیتے ہوئے الیکشن کمیشن سے سوال کیا کہ پاکستان کے آئین میں یہ کہاں لکھا ہے کہ کسی مخصوص جماعت یا جماعتوں کو ان کی جیتی ہوئی سیٹوں سے زیادہ مخصوص نشستیں دی جا سکتی ہیں۔ الیکشن کمیشن کا پی ٹی آئی سے مخصوص نشستیں چھیننے کا مذکورہ فیصلہ در حقیقت پاکستان کے عوام کے دیے گئے مینڈیٹ کی بالواسطہ طور پر توہین ہے اور یا عوام کے فیصلے کو نہ ماننے والی بات ہے۔ چنانچہ اس 3 رکنی بینچ نے الیکشن کمیشن کے 1 مارچ کے نوٹیفیکیشن کو کالا دم کر دیا، جس میں الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کی مخصوص نشستیں دوسری سیاسی جماعتوں میں بانٹ دینے کا سیاہ ترین فیصلہ کیا تھا۔ اب صورتحال یکسر بدلنے جا رہی ہے کیونکہ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کے 1 مارچ کے فیصلے کو کالا دم کر دیا ہے۔ اب اگر جیسا کہ معزز جج کی آبزرویشن سے دکھائی دے رہا ہے سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کی مخصوص نشستیں واپس کر دیں تو اس غنڈہ رجیم کے ہاتھ پاؤں پھول جائیں گے اور چیف انجسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دینے کا فیصلہ جو کیا گیا ہے وہ اب خواب بن جائے گا، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن صرف اسی صورت میں مل سکے گی اگر یہ غنڈہ رجیم کو 2/3 اکثریت حاصل ہو جائے۔ لیکن اگر پی ٹی آئی کو یہ مخصوص نشستیں واپس مل گئی تو اس غنڈہ رجیم کے ہاتھ سے 2/3 اکثریت چھین جائے گی۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ 8 فروری کے انتخابات میں پاکستان عوام نے اپنے ذی شعور ہونے کا ثبوت دیا اور عمران خان اور پی ٹی آئی کے آزاد ارکان کو پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ووٹ ڈال دیا۔ حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ چیف آف انجسٹس نے اپنی ایکسٹینشن حاصل کرنے کے لیے پی ٹی آئی سے انتخابی نشان چھین لیا تھا۔ پاکستان جیسے ملک میں جہاں شرح خواندگی 40% سے بھی کم ہے، یہاں کے عوام اپنے امیدواروں کو نام سے نہیں جانتے بلکہ انتخابی نشان سے پہچانتے ہیں۔ لیکن چیف انجسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سپریم کورٹ اور اپنے عہدے کا منہ کالا کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے کروڑوں ووٹر سے انتخابی نشان چھین لیا، اور ان کا خیال تھا کہ پی ٹی آئی سے انتخابی نشان چھین لینے کے بعد اور عمران خان کو طویل عرصے سے جیل میں قید رکھنے کے بعد پاکستان کے عوام مایوس ہو جائیں گے، اور رہی سہی کسر انتخابی نشان چھین کر پوری کر دی گئی تاکہ پاکستان کے عوام کنفیوز ہو جائیں۔ لیکن پاکستان کے عوام نے گہری بصیرت سے کام لیتے ہوئے عمران خان اور پی ٹی آئی کو اتنے ووٹ ڈالے کہ بیلٹ باکس ہی پھٹ گئے۔ لیکن پاکستان پر جو غنڈہ رجیم قابض ہے، اس غنڈہ رجیم کو پاکستانی عوام کی اکثریت کا یہ فیصلہ قبول نہ تھا، لہٰذا رات 12 بجے تک 50 ہزار کی لیڈ سے جیتنے والوں کو صبح ہونے تک فارم 45 کی بجائے اپنی پرائیویٹ پرچی فارم 47 پر ہروا دیا گیا۔ لیکن انتخابی نتائج میں اتنی کھلی دھاندلی کے باوجود پی ٹی آئی ان انتخابات میں واحد اکثریتی پارٹی بن کر ابھری۔ قومی اسمبلی میں عمران خان کی پی ٹی آئی سے 90 کے قریب واضح جیتی ہوئی نشستیں چھین لینے کے باوجود پی ٹی آئی کے پاس دیگر تمام جماعتوں سے زیادہ 95 کے قریب قومی اسمبلی کی نشستیں پھر بھی محفوظ رہیں۔ پاکستان جیسے پسماندہ ممالک میں خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستوں پر انتخابات براہ راست نہیں ہوتے، بلکہ یہ نشستیں انہیں اپنی جیتی ہوئی نشستوں کے تناسب سے دی جاتی ہیں۔ چونکہ عمران خان کے آزاد امیدواروں کے پاس سب سے زیادہ 95 کے قریب نشستیں تھیں، اس لیے انہیں 27 کے قریب سب سے زیادہ خواتین کی مخصوص نشستیں حاصل ہونا تھی۔ لیکن مسئلہ وہی ہے کہ پاکستان کے اقتدار پر قابض غنڈہ رجیم کو یہ سب قبول نہ تھا۔ اتنی کھلی دھاندلی کے باوجود یہ اپنے پپٹس نواز شریف اور زرداری کو 2/3 اکثریت نہ دلوا سکے، تو اب انہوں نے ایسا اقدام کرنے کا فیصلہ کیا جس کا تصور ترقی یافتہ ممالک میں تو دور کی بات، بھارت جیسے ملک میں بھی اس بات کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے الیکشن کمیشن کے ذریعے پی ٹی آئی سے خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستیں چھین لینے کا فیصلہ کیا۔
اور الیکشن کمیشن نے تابعداری کرتے ہوئے اپنے 1 مارچ کے نوٹیفیکیشن میں پی ٹی آئی سے خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستیں چھین لیں۔ الیکشن کمیشن کے اس مذکورہ فیصلے کے خلاف پی ٹی آئی کی خواتین ونگز کی صدر کنول شوذب نے سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کے خلاف ریٹ دائر کر دی، لیکن چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ان درخواستوں کو سننے کے لیے تیار نہ تھے، کیونکہ پاکستان کی غنڈہ رجیم قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دینے کا وعدہ کر چکی تھی، اور یہ ایکسٹینشن صرف اسی صورت میں قاضی فائز عیسیٰ کو مل سکتی تھی کہ جب اس غنڈہ رجیم کو 2/3 اکثریت حاصل ہو، اور 2/3 اکثریت صرف اسی صورت میں ان کو مل سکتی تھی کہ اگر پی ٹی آئی سے مخصوص نشستیں چھین لی جائیں۔ لیکن پاکستان کے باشعور عوام کے دباؤ کی وجہ سے قاضی فائز عیسیٰ کو یہ درخواستیں سماعت کے لیے مقرر کرنا پڑیں۔ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے آج ان درخواستوں کی پہلی بار سماعت کی، اور سپریم کورٹ نے پہلی ہی سماعت میں پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں کے لیے الیکشن کمیشن کا حکم معطل کر دیا۔ سپریم کورٹ میں عمران خان کی اس فتح نے 8 فروری کے انتخابات میں پی ٹی آئی کے جشن کو مکمل کر دیا۔ لگتا ہے کہ ہمارے چمن پہ چھائی ہوئی خزاں کے ڈھلنے کا وقت ہوا۔ عمران خان کے اللہ تعالیٰ پر کامل توکل اور بھروسہ اب ثمر آور ہونے کو ہے۔ اگر جبر کی ان دیواروں کو ایک ہلکا سا دھکا اور ملا تو آزادی سے محبت کرنے والوں جشن کی تیاری کر لو۔